نحمد اللہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات گرامی، ہمارا آپ کے سامنے آنے کا مقصد حق کو ثابت کرنا اور باطل کو باطل دکھانا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک نام نہاد مولوی جو حقیقت میں جاہل ہے، ابو معاویہ دیوبند و وہابیہ کی طرف سے وہ اہل سنت والجماعت پر بے شمار الزام لگا رہا ہے۔ حضرات گرامی، گزشتہ قسط میں ہم نے اس کے ایک الزام جو اس نے ہم پر شرک کا الزام لگایا تھا اس کو مدلل طریقے سے رد کیا ہے اور اس کا یہ الزام بالکل باطل ہے۔ اب آج اس قسط میں آپ دیکھیے گا کہ یہ آدمی کتنی منافقت سے کام لے رہا ہے، جہالت سے کام لے رہا ہے، جو ایک نوٹ بک کو لے کر کے پڑھ رہا ہے۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ نوٹ بک تو نے خود تیار کیا ہے یا کوئی تجھے لکھ کے دے رہا ہے؟ اگر تو نے خود تیار کیا ہے تو کم از کم پہلے اس کی تحقیق کر لیتا۔ اس میں نہ کوئی علمی اور نہ کوئی تحقیقی بات ہے، بس تو اپنی زبان چلا رہا ہے اور اتنی بغلاہٹ کا شکار ہے کہ خود ہی اپنی باتوں میں تو ضرور پھنسے گا اور تیری منافقت آج فاش ہونے والی ہے۔ اگر کسی نے لکھ کے دیا ہے تو جس نے لکھا ہے بھائی اس سے کم از کم پہلے پوچھ لیتے یہ باتیں حقیقت میں بھی ہیں یا نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آدمی نے پہلے شرک ہم پر الزام لگایا، ہم نے وہ باطل کر دیا۔ اب یہ آگے آ کر کے فتوے کے ذریعے ہم پر الزام لگا رہا ہے، یعنی جو فتویٰ ہم نے مسجد میں لفظ بلفظ دکھایا تھا اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ آدمی ہم پر الزام لگا رہا ہے، ہمارے والد گرامی پر الزام لگا رہا ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ فتویٰ ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے اور وہ شرط ہمارے والد گرامی میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔ گزشتہ جو پہلی ویڈیو ہے جو اس کے بکواس کے جواب میں ہے اس میں ہم نے اس کو ثابت کیا تھا، مگر یہ آدمی جو علم ادب کو نہیں جانتا، علم بلاغت کو نہیں جانتا، یہ علم فقہ کو کیا جانتا ہوگا کہ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم ہو جاتی تو مشروط بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تم ہمارے والد گرامی پر الزام لگا رہے ہو کہ انہوں نے نمازیں بہت پہلے پڑھی ہیں، تب تو یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ دیوبندی ہیں اور ان کے عقائد جانتے ہی نہیں تھے۔ جب یہ شرط ہی ختم ہوگی تو آگے کا حکم کہاں سے لاحق ہوگا؟ تم کون سے مدرسے میں پڑھ کے آئے ہو؟ کہاں تم نے تعلیم حاصل کی ہے جو اتنی بڑی جہالت دکھا رہے ہو؟ اور میں تو یہ حیران ہوں جب دیوبندیوں وہابیوں کے ایک مولوی کا یہ حشر ہے کہ وہ علوم دینیہ سے بالکل ناواقف ہے تو ان کے بڑوں کا کیا حال ہوگا؟ میں نے تو یہاں کے لوگوں کو ایک چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے مولوی غلام محی الدین کو لے آؤ، مولوی افسر کو لے آؤ، فتح محمد کو لے آؤ، غلام قادری کو لے آؤ، تو کس جاہل کو اٹھا کر کے سامنے رکھ دیا ہے بھائی، جس کو علم ادب سے بالکل واقفیت نہیں، لغات کا علم ہی نہیں جانتا، تو وہ ہمارے فتوے کو کیا سمجھے گا؟ حضرات گرامی، میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ یہ باطل آدمی ہمارے والد گرامی پر طرح طرح کے الزام لگا رہے، اس کے فراڈی آدمی جو آ کر کے سیاسی بنا پر آتے ہیں اور والد گرامی سے باتیں کرتے ہیں، پھر ان کو مذہبی رنگ دیتے ہیں۔ اب ان کی باتوں کو والد گرامی نے جان لیا، ان کا کہنا ہے کہ اب یہ فراڈی آئیں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ تمہارا یہ فراڈ کتنا بڑا جھوٹا ہے اور تم کتنے باطل پر ہو۔ پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے فتوے کے ذریعے ہم پر الزام لگایا، حالانکہ باضابطہ مولانا محمد صدیق امام و خطیب جامع مسجد منکوٹ کی موجودگی میں ہمارے والد گرامی نے یہ بتایا کہ جب سے ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ دیوبندی وہابی ہیں اور غلام محی الدین پڑھ کے آیا اور اس نے اہل سنت والجماعت کے خلاف بولنا شروع کیا، ختمات کو غلط کہا، دعاؤں کو غلط کہا، جو ہمیں آہستہ آہستہ پتا چلتا گیا اور ہم ان کو چھوڑتے گئے، اور ہمارے والد گرامی کے ان لوگوں سے دور ہونے اور چھوڑنے کی واضح دلیل یہ ہے کہ پہلے یہ لوگ ہمارے گھر سے آ کر کے عشر لے کے جاتے تھے اور اب کوئی بھی عشر لے کے نہیں جا رہا ہے۔ ہمارے والد گرامی نے بتایا کہ 4-5 سال کی بات ہے کہ چوکیدار عبدالعزیز کے بیٹے کے گھر میں ختم تھا،
تو وہاں پہ جب ایک دیوبندی کو آگے کیا جانے لگا کہ تم نماز پڑھاؤ، تو والد گرامی نے سختی سے منع کر دیا کہ ہم اس دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں ہوتی ہے، اگر ہم نے پڑھ لی تو ہم کو تعزیر دینے پڑے گی اور ہم ہرگز نہیں پڑھیں گے۔ تو ہمارے والد گرامی نے سختی سے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کیا، تو مولوی محمد شبیر صاحب جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نماز ادا کی گئی۔ اب آپ دیکھیے، آج ہمارے والد گرامی موجود ہیں، میں اس جاہل کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم حلالی ہو، حقیقت پر ہو، تو آؤ، ہمارے والد گرامی موجود ہیں، آ کر کے تم پوچھ سکتے ہو۔ اور یہ تمہارے فراڈی آدمی جو سیاست کے بنا پر آتے ہیں اور ان باتوں کو مذہبی رنگ دیتے ہیں، ان کو بھی ساتھ میں لے کر اور ہم بھی بیٹھیں گے اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور تم کس جہالت کے اندھیرے گڑھے میں گھسے ہوئے ہو۔ حضرات گرامی، آگے یہ آدمی ہم اہل سنت والجماعت پر طرح طرح کے الزام لگاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت نے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا ہے، علماء دیوبند نے لیا ہے، اور چیلنج کرتا ہے مجھے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کسی ایک اہل سنت والجماعت کے عالم کا نام بتاؤ۔ اب میں ایک نہیں 3 علماء کا نام اس کو بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یاد رکھنا اپنے چیلنج کو، اور اب تمہارا یہ چیلنج رد ہونے جا رہا ہے، اور جب تمہارا یہ چیلنج باطل ہو جائے گا تو اس کو اقرار بھی کرنا، اس کو ماننا بھی اور ماتم بھی کرنا کہ تو نے تاریخ تو پڑھی نہیں ہے، صرف کسی کے لکھ دینے کی وجہ سے بکواس کر رہا ہے۔ تو نے چیلنج کیا ہے کہ جنگ آزادی میں کسی ایک عالم کا نام بتاؤ، میں تجھے 3 علماء کا نام بتاتا ہوں، سن لے۔ نمبر 1 علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ، نمبر 2 علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمہ اللہ، اور نمبر 3 مفتی کفایت علی کافی رحمہ اللہ۔ ان 3 علماء کو تم چاہو تو اپنی تاریخ میں بھی پڑھ سکتے ہو اور ہماری تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہو، مگر حضرات چونکہ یہ آدمی تو کسی کے کہنے پر بول رہا ہے، علوم سے تو اس کا کبھی پلہ پڑا ہی نہیں ہے، تو یہ کہاں جانے گا کہ علماء اہل سنت حنفی بریلوی نے سب سے زیادہ جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے۔ خیر، اس نے آگے جتنی باتیں کی ہیں وہ ایسی ہیں جن کے جواب دینے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس کی منافقت دیکھیے، اس کی جہالت دیکھیے۔ اس نے ہمارے اوپر شرک کا الزام لگایا، ایک طرف یہ ہم لوگوں کو مشرک کہتا ہے اور دوسری طرف یہ ہمارے لوگوں کی تعریف کرتا ہے اور ان کو سنی صحیح مسلمان مانتا ہے۔ جیسے ہمارے والد گرامی کی یہ بہت تعریف کر رہا ہے کہ وہ بھائی یہ سچے آدمی ہے، مسلمان آدمی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی تو کون سے مدرسے میں پڑھا ہے؟ تو اپنی منافقت کو تو دیکھ، اور جب تیرا یہ حال ہے تو تیرے بڑے مولویوں کا کیا حال ہوگا؟ مولوی فتح محمد کا، غلام قادر کا، غلام محی الدین کا، مولوی افسر کا، ان سب کا کیا حال ہوگا؟ اتنی منافقت ہمارے والد گرامی کی اور یہاں کے لوگوں کی تعریف کر رہے ہو۔ کیا یہاں کے لوگ ختمات نہیں پڑھتے؟ ہمارے والد گرامی ختمات نہیں پڑھتے؟ مزارات اولیاء پر جا کر عرس میں شرکت نہیں کرتے؟ اولیاء کرام کے وسیلے سے دعا نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہمارے والد گرامی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو پاک کو نہیں مانتے؟ اور جب یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے تو ہمارے والد صاحب آمین نہیں کہتے؟ باقول تمہارے تو ہمارے والد صاحب معاذ اللہ مشرک ہیں، اور صرف والد صاحب نہیں پوری جماعت اہل سنت کو تم نے مشرک کہا، اور ہمارے سارے ختمات کو تم نے جہنم کی آگ کہا۔ وہ ہم آگے باتیں کریں گے تم نے کتنی بڑی علمی خیانت کی ہے۔ ابھی ذرا یہاں سن کہ تو اتنا بڑا منافق ہے کہ ایک طرف ہمارے لوگوں کو مسلمان کہہ رہا ہے اور دوسری طرف مشرک کہہ رہا ہے۔ تیری اپنی باتوں میں اتنا تضاد ہے، اتنی منافقت ہے کہ ہمارے ناظرین تیری اس منافقت کو اب جان چکے ہیں۔ لہٰذا میں تجھے یہاں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تو حقیقت میں کسی حلالی باپ کا حلالی بیٹا ہے تو مجھ پہ الزام لگاتا ہے نا، میں تجھ پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں تجھے چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر تو حلالی ہے تو 30 دسمبر سے پہلے آ یہاں منکوٹ میں اپنے تمام مولویوں کو لے کر آ، بیٹھ کر کے ہم باضابطہ فن مناظرہ کے تحت تجھ سے بات کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ ہمارا سب سے پہلا دعویٰ کہ علماء دیوبند، یہ دیوبند و وہابیہ اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے کافر ہیں، اور وہ کتابوں میں صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ تو نے آگے بہت بکواسات کی ہے، ہم تمہیں قسط وار جواب دیں گے، مگر ابھی تو اپنی جو قسط اول میں تو نے بکواس کی ہے اس کا جواب سنتا جا۔ تو نے کہا کہ جی تم تو سنی ہو ہی نہیں، سنی تو ہم ہیں۔
تمہیں تو ہم بدعتی کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں تیرے بدعتی کہنے سے ہم بدعتی ہو جائیں گے؟ تو نے کبھی اپنے اوپر غور کیا؟ مجھے بتا، ہمیں بدعتی کہنے والے ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھ. تم مائک میں جو اذان دیتی ہو وہ کون سی سنت ہے؟ پکی مسجدوں میں تم جو اے سی لگاتے ہو، پکی مسجدیں بتاتے ہو، وہ بناتے ہو، وہ کون سی سنت ہے؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ اور تم ہمارے ختمات کو بدعت کہتے ہو، ہمارے جلسوں کو بدعت کہتے ہو. تو تمہارا یہ جو مفتی فیض الوحید مرا تھا، جس کا انتقال ابھی پیچھے ہوا ہے مہنڈر میں، فتح محمد نے جو اس کے مرنے کے بعد جلسہ کیا، یہ کون سی سنت ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے. ہمیں بدعتی کہتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم سنی ہیں. مجھے بتا، کیا تو عرف کو جانتا ہے؟ عرف کسے کہتے ہیں؟ تجھے تو عرف کا بھی نہیں پتا، علوم سے کبھی پلہ پڑا ہی نہیں، تو عرف کو جانے گا؟ بھی سمجھیں گے. پوری دنیا میں کہیں بھی تو سنی بولے گا تو سنیوں سے حنفی بریلوی مراد ہوں گے، تم باطل مراد نہیں ہوتے ہو. اور آگے تم نے جو بدعت 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 لگا کر کے ہمارے ختمات کو بدعت کہا ہے، اور اس پر تو نے جو علمی خیانت کی ہے کہ ان کے بڑوں نے جی اس کو ناجائز اور بری بدعت کہا ہے، اور قانون شریعت کا حوالہ دے کر کہتا ہے. اب حضرات آپ دیکھیے گا اس کی علمی خیانت. ان سارے دیوبندی وہابیوں میں ایک علمی خیانت یہی ہے کہ کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے وہ بیان نہیں کرتے. اور آپ نے ہماری اگر قسطوں کو دیکھا ہوگا تو ہم نے لفظ ب لفظ پڑھ کے دکھایا، اور اسکرین شاٹ پہ دکھایا بھی ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہی ہم پڑھ رہے ہیں، جبکہ اس نے کچھ بھی نہیں دکھایا. اور قانون شریعت یہ ہمارے پاس موجود ہے، میں اس سے آپ کو لفظ ب لفظ پڑھ کے سناؤں گا کہ قانون شریعت میں ختمات کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. لیکن اس نے جو خیانت کی ہے نا علمی، یہ اس کا وطیرہ نہیں، اس کی عادت نہیں، یہ اس کے بڑوں کی بھی یہی عادت ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں، ایک واقعہ سناؤں. انہی کا مولوی افسر جس نے اس فراڈی کو آگے لگایا ہوا ہے، یا اس نے نہیں اور اس کے چیلے چماٹوں نے، اس کے حواریوں نے آگے لگایا ہوا ہے، اور یہ اتنی مغلظات اور بکواسات بک رہا ہے، اہل سنت والجماعت کو مشرک اور بدعتی کہہ رہا ہے، طرح طرح کے الزام لگا رہا ہے. یہی مولوی افسر صاحب ہمارے بھائی ماسٹر عبدالرقیب مرحوم کے جنازے کے بعد جب وہاں پر آئے تو مجھے جو بات یہ آج کر رہے ہیں نا، وہی یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں، اور میں نے ان کو علمی جواب دیا تھا اور ان کی بولتی بند ہو گئی تھی. مجھے کہنے لگے جی آپ کی قانون شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ میت کا جو تیجا 40واں ہوتا ہے یہ ناجائز اور بری بدعت ہے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کاش یہ اس کو بتا دیتے تو یہ بکواس آگے نہ کرتا کہ مولوی صاحب آپ کہہ تو رہے ہیں مگر قانون شریعت میں جو کچھ لکھا ہوا ہے لفظ بلفظ پڑھ کے سنائیے. آپ بہت بڑی خیانت کر رہے ہیں. جو وہاں پر لکھا ہوا ہے وہ آپ نہیں بتا رہے ہیں، جس قید کے ساتھ وہاں لکھا ہوا ہے اسی قید کو آپ دور کر رہے ہیں، اور جس قید سے ناجائز اور بری بدعت کہا گیا ہے اسی قید کو آپ نہ بتا کر کے علمی خیانت کر رہے ہیں، اور آگے جو استثناء کیا گیا اس کو بھی آپ چھپا رہے ہیں، اور اپنے باطل مذہب کو آپ اپنے فراڈ اور خیانت سے لوگوں کے درمیان عام کر رہے ہیں. تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلے گئے تھے، مگر آج میرا مخاطب یہ ابو معاویہ جاہل ہے کہ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو نے قانون شریعت کی بات کی، کیا تو کبھی قانون شریعت کو تو نے پڑھا ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں قانون شریعت میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اپنے ناظرین کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ناظرین ان کی علمی خیانت دیکھیے کہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس سے یہ ہٹ کر کے ہمیشہ بتاتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے خائن ہیں کہ ہر چیز میں قرآن و حدیث میں بھی یہ خیانت کرتے ہیں کہ انما انا بشرم تو پڑھتے ہیں لیکن آگے کی آیت نہیں پڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ قانون شریعت پر اس نے بہتان باندھا کہ تمہارے بڑوں نے کہا کہ ختم بدعت ہے اور یہ ناجائز اور سخت گناہ ہے. اب ہمارے بڑوں نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. اس سے پہلے آپ یہ ایک بات نوٹ کیجئے کہ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں اس کو کہا تھا کہ تو ختمات کے کھانے کو آگ کا کھانا کہہ رہا ہے. مجھے یہ بتا کہ تیرے یہ مولوی آگ کا کھانا آ کے کیوں کھاتے ہیں؟ تیرا یہ 18 پارے کا حافظ الیاس جو یہاں سے تجھ تک باتیں پہنچا رہا ہے، اس کو پوچھنا کہ یہ آگ جہنم کی آگ کیوں کھا رہا ہے آگ کے ختمات میں. بجائے تو نے اس کا جواب دینے کے تو نے جواز اور عدم جواز کی بات کی اور علمی خیانت کی. میں تجھے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتا کہ کیا ہم ختمات کو فرض یا واجب کہتے ہیں؟ کیا قرآن و حدیث سے ثابت کر. تجھے پتہ ہے قرآن و حدیث سے جو دلیل شرعی قائم کی جاتی ہو کیسے امور پر قائم کی جاتی ہے؟ امور مستحبہ کے لیے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یہی دلیل کافی ہے. مگر تجھے کیا پتا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ یہ قاعدہ ہے یا نہیں ہے؟
ہم ختمات کو مستحب کہتے ہیں اور اصل کے اعتبار سے یہ جائز ہیں. اگر تم اس کو حرام کہتے ہو یا تم اس کو بدعت کہتے ہو تو قرآن و حدیث سے تمہیں اس کے بدعت ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا، نہ کہ ہمیں ثبوت دینا پڑے گا. جائز ہونے کے لیے الاصل فی الاشیاء الاباحہ ہی کافی ہے. اور اب دیکھ، اور کتاب بھی میں وہاں اسکرین شاٹ پہ لگاؤں گا، دیکھ لینا اور اپنی علمی خیانت کو دیکھنا، اور ہمارے ناظرین بھی دیکھیں کہ اس نے کیا خیانت کی ہے. اس نے ڈائریکٹ کہا کہ جی تمہارے بڑے کہتے ہیں کہ ختمات جو ہیں تیجا بسمہ چلا اس میں یہ ناجائز و بری بدعت ہے. حالانکہ جس طریقے کے یہ الفاظ ادا کر رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے، وہاں قید ہے. اور ہمارے تمام فتاوی جات میں، فتاوی فقہ ملت میں، فتاوی فیض الرسول میں اس بات کی صراحت ہے کہ ختمات کو جو قید کے ساتھ کہا گیا اسی قید کی وجہ سے ناجائز و بری بدعت کہا گیا. اور وہ قید کیا ہے؟ یہ اسی قید کو دور کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے گا، لکھا ہے کہ میت کے گھر والے تیجا، چالیسواں وغیرہ کے دن دعوت کرے تو ناجائز اور بری بدعت ہے. لفظ دعوت کی بنا پر ناجائز اور بری بدعت کو کہا گیا، اور یہ دیوبندی وہابی اسی بنا کو ہٹا کر کے بیان کرتے ہیں اور یہی علمی خیانت کرتے ہیں جو اس نے یہاں ثابت کی ہے. اب دعوت کسے کہتے ہیں؟ یہ تو مطلقاً بس بلانے کا معنی مراد لے گا چونکہ جہالت ہے، جبکہ دعوت عرف میں کہتے تھے اس دور میں کہ اچھے لوگوں کو صرف بلانا، امیروں کو بس بلانے کا معنی مراد لے گا چونکہ جہالت ہے. جبکہ دعوت عرف میں کہتے تھے اس دور میں کہ اچھے لوگوں کو صرف بلانا، امیروں کو بلانا، اچھے سے مراد صرف اچھے امیروں کو بلانا، غریبوں کو نہ بلانا. اور اس دور میں یہی مروج تھا کہ امیروں کو بلایا جاتا تھا، غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اسی وجہ سے ناجائز و بری بدعت کہا گیا ہے. اور آگے استثناء بھی کیا گیا ہے، مگر یہ لوگ جو ہے نا علمی خیانت کرتے ہیں. استثناء کو اس نے بیان ہی نہیں کیا ہے. اب آپ دیکھیے گا استثناء کیا کیا گیا ہے. لکھا ہے کہ دعوت کریں، لفظ دعوت کی بنا پر ناجائز و بری بدعت کہا گیا. آگے اس کی دلیل یہ دی کہ شراب میں دعوت خوشی کے وقت ہے نہ کہ غم کے وقت. آگے استثناء دیکھیے گا، لیکن اگر فقیروں محتاجوں کو کھلائیں تو بہتر ہے. ابو معاویہ جاہل انسان، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو نے یہ جو خیانت کی ہے، ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، تجھے دم ہوتا تو کہتا نا کہ آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے لیکن اگر فقیروں اور محتاجوں کو کھلائیں تو بہتر ہے. تو نے یہ کیوں چھپایا؟ یہی تو تم لوگ خیانت کرتے ہو. یہاں بتاؤ نا، یہ بہتر ختمات بہتر بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی غلط طریقے سے کرتا ہے تو ناجائز و بری بدعت ہے. دعوت کرتا ہے صرف امیروں کو بلاتا ہے، غریبوں کو نظر انداز کرتا ہے تو ناجائز و بری بدعت ہے. لیکن اگر فقیروں کو بھی بلاتا ہے، محتاجوں کو بھی بلاتا ہے تو یہ بہتر ہے، یہ بدعت نہیں ہے. یہ تمہارا فراڈ ہے جو تم اتنے بڑے بڑے الزام لگاتے ہو، ان میں 1% حقیقت نہیں ہے. حضرات گرامی، آپ اس سے سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ آدمی جو کتابوں میں خیانت کرتا ہے، کہ کتابیں موجود ہیں، لفظ بلفظ اس کو پڑھنا چاہیے تھا، قید کو بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن قید کو چھپا کر، استثناء کو چھپا کر اس نے یہ بہت بڑی خیانت کی ہے. لہٰذا آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ اس کی اور بعد کی بکواسات کا عالم کیا ہوگا. اب اس نے ایک آخری بات کی، جی تم مجھ سے کیا مناظرہ کرو گے؟ تم تو 15 منٹ میں ہی مفتی منیب الرحمان کو معاذاللہ خارج کر دیا. میں کہتا ہوں، ارے جاہل، تجھے بات سمجھنے کی بھی تمیز ہے؟ تیرے پاس اتنی ذہنیت ہے کہ تو ہماری باتوں کو سمجھ سکے؟ اور میں اس کے یہاں کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، کیسے لوگوں کو تم نے سامنے لا کے رکھ دیا جو بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، یہ لوگ مناظرہ کریں گے. میں نے کہا تھا اگر دم خم ہے تو یہاں آؤ، اور تم نے فیس بک پہ اس کو لگایا تو اس کی جہالت دیکھیے گا. حضرات گرامی، میں نے کہا کہ ہمارا فتویٰ ہر حال میں حقیقت پر مبنی ہے. شخصیات کی وجہ سے ہمارا فتویٰ نہیں بدل جاتا. تو مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ کی تصویر بیچتے ہو، ہم کہتے ہیں کوئی بھی ہو، اگر وہ دیوبندیوں اور وہابیوں کے عقائد کو جانتا ہے، پھر مسلمان سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، اس پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح ہے. مگر اس نے مفتی منیب الرحمان کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا، جبکہ وہ فوٹو، میں نے یہ بھی کہا کہ یہ تمہارے پروپوگنڈے ہیں. کیا پتا اس فوٹو کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو ان کی فراڈ گیری ہے کہ کسی کا بھی فوٹو لگا کر کے لوگوں کو پیش کرتے. اور میں نے صاف کہا کہ لوگوں کے اعمال ہم اہل سنت والجماعت کے عقائد نہیں ہیں. مفتی منیب الرحمان اس چیز کی خود وضاحت کریں گے کہ ان کا وہ فوٹو کیسے ہے. اور میں یہاں پر ایک بات اور بھی پیش کر دوں کہ مفتی اکمل مدنی صاحب نے ایک مسئلہ غلط بیان کیا کہ اگر کہیں میل کے اندر کوئی سنی مسلمان جمعے کے دن نہیں ہے تو جمعے کی وجہ سے وہابی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو سید مظفر شاہ صاحب
صاحب جو اہل سنت والجماعت کے ایک معتبر عالم ہیں، انہوں نے ان کی پکڑ کی اور باضابطہ مفتی منیب الرحمان نے اپنے گھر میں بلا کر کے مفتی اکمل صاحب سے رجوع کی اور کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو تم مفتی منیب الرحمان پر الزام لگاتے ہو، ہمارے فتوے کی زد میں وہ ہرگز نہیں آتے۔ یہ تمہاری کم علمی ہے اور کم ذہانت ہے کہ تم ہماری باتوں کو سمجھ نہیں پاتے اور الزام لگانا شروع کر دیتے ہو۔ آخر میں حضرات گرامی، میں اس کو ایک چیلنج کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چیلنج اگر یہ ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے، تو یہ پوری دیوبندیت اور وہابیت کی ہار ہے۔ میں شروع سے یہی کہہ رہا ہوں کہ تمہیں دم خم ہے تو سامنے آؤ، اور یہ سامنے سے مراد یہ ویڈیو بنانے سے لے رہا ہے، اتنا بڑا جاہل ہے، جبکہ ہم یہاں منکوٹ میں بلا رہے ہیں کہ تمہیں تکلیف ہوئی ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ دیوبند و وہابیہ اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے کافی نہیں، جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے، ہمارے کہنے کی وجہ سے نہیں۔ تو بکواس کرے کہ تیرے کہنے کی وجہ سے ہو جائیں گے، جبکہ ہم کہتے ہیں اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے ہوں گے، ہمارے کہنے کی وجہ سے نہیں ہے، اور ہم اس کو ثابت کرنے کے لیے ہر جگہ تیار ہیں۔ تمہیں کورٹ سے مار پڑی ہے، تم یہاں آنے سے ڈرتے ہو، اسی لیے تم یہاں پر بکواس کر رہے ہو۔ تمہیں میرا یہ چیلنج ہے، اگر تو حلالی ہے تو آپ مناظرہ کرنے کے لیے 30 دسمبر سے پہلے، اگر تجھے دم خم ہے، میں پہلے بھی اسی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں اور اب بھی تجھے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو حلالی ہے، تجھے پورا تحفظ دیتے ہیں منکوٹ میں، آ کر کے بات کرتے ہیں، مناظرے کے تحت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور تو اپنے سارے مولویوں کو لے کر کے آنا، مولوی فتح محمد کو بھی لے آنا، غلام قادر کو بھی لے آنا، اور سب کو لے آنا۔ میں بھی الحمدللہ بات تجھ سے میں ہی کروں گا، اور ہمارے اکابرین بھی موجود ہوں گے، ہمارے عوام بھی موجود ہوں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ تجھے کھلا چیلنج ہے، اگر تو سچا ہے تو 30 دسمبر سے پہلے، اس کے بعد کی میں گارنٹی نہیں لیتا، ہمیں اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ یہ تو تم لوگوں کا الزام ہے کہ ہم صرف امت میں انتشار و افتراء پھیلاتے ہیں، جبکہ امت میں انتشار اور افتراء تم لوگ پھیلاتے ہو۔ ہم اپنے عوام کی اصلاح کرتے ہیں اور تم اس کو اپنے مفاد کے لیے غلط استعمال کرتے ہو۔ لہٰذا اگر تو حلالی ہے تو ہمارے چیلنج کو قبول کر اور آ یہاں پر، تب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ سے ایک آخری پیغام ہے، ویڈیو کو سنیں، مکمل سنیں اور حقائق سے واقف ہوں، اور ان فراڈیوں، دیوبندیوں اور وہابیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی پر اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔